بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 22واں روزہ ماہ رمضان شریف کا 1444 ہجری اور اپریل 13 تاریخ 13 اپریل 2023 فجر کے درس میں تمام طلباء سامعین و حاضرین، درس کا ہمارا ترتیب اور سلسلہ جو رواں ہے قواعد قرآنیہ کے حوالہ سے، قد ہم نے قاعدہ نمبر 16 سمجھا اور ان آیات کا مفہوم بیان کیا علم غیب کے حوالہ سے، اور بالخصوص علوم خمسہ کے حوالہ سے سورۃ لقمان کی آخری آیہ مبارکہ جہاں علوم خمسہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اس حوالے سے کل ہم نے بات کی۔ دیکھ لو یار تک پہنچ بہتر ہے، ٹھیک ہے، جب غسل دے رہا ہوں دس میں آ جا سکتا ہوں، ٹھیک ہے، صفر کلاس 8 48 57 صفر 8 تو کل ہم نے کون سا قاعدہ پڑھا؟ قاعدہ نمبر 16 کس لفظ کے حوالے سے؟ علم غیب اور بالخصوص علوم خمسہ کے حوالے سے۔ علوم خمسہ کا یعنی ان 5 علوم کا قرآن پاک کے کس مقام پہ ذکر ہے؟ شابش سب بولا کرو، کس میں؟ سورۃ لقمان۔ 21 پارہ سورۃ لقمان کی آخری آیت میں علوم خمسہ کا ذکر ہے۔ تو وہاں نفی ہے کہ ذات کوئی بھی نہیں جانتا ان 5 چیزوں کا علم، اور اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے جس کو چن لے ان کا بھی علم عطا فرما دیتا ہے، جیسا کہ ہم نے کل کے درس میں اس بات کو سمجھا اور پڑھا۔ آج ہم قاعدہ نمبر 17 کو سمجھیں گے، اور اس میں جو لفظ ہے وہ ہے شفاعت۔ کیا؟ شفاعت یعنی کرنا، اللہ تعالیٰ کے سوا کیا کوئی شفیع ہے یا کوئی ہماری شفاعت کرے گا، شفاعت کرے گا؟ تو قرآن پاک میں آیت الکرسی کو ہم نے پڑھا، اور اس میں بھی ہم نے یہ بات پڑھی، من ذا الذی یشفع عندہ، اور کون ہے جو اس کے ہاں سفارش کرے؟ کس کے ہاں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ کون ہے جو اس کے ہاں شفاعت کرے، سفارش کرے؟ کوئی نہیں، الا باذنہ، مگر جسے وہ اجازت دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، شفاعت نہیں کر سکتا، مگر جس کو اللہ تعالیٰ عزت دے وہ شفاعت کرے گا۔ تو جہاں بھی قرآن پاک میں شفاعت کی نفی آئی ہے آیتوں کی، وہاں سے مراد مطلب معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے دے گا تو وہ شفاعت کرے گا۔ تو اس بندود کو آپ بنیادی طور پر یہ سمجھ لیں کہ جہاں نفی ہوگی جن آیتوں میں، یا کوئی یہ آیت پڑھ کر کہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارشی نہیں ہے، کسی کی کوئی شفاعت کام نہیں آنی ہے، بس اپنا عمل کرو، اپنا عمل کرو، کوئی شفاعت کام نہیں آنی ہے، کوئی اگر ایسی آیات پڑھے یا ایسا مفہوم آپ کے سامنے بیان کرے، تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہاں بھی ذات بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے اذن سے، جن کو اللہ تعالیٰ اذن عطا کرے گا وہ شفاعت کریں گے۔ تو یہ اصول ذہن میں آ گیا۔
اب اس حوالے سے جتنی بھی آیتیں ہیں ان کو اسی اصول سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس کی ایک مثال آپ یہ سمجھ لیں کہ قیامت والے دن پیر باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام میں جو آپ کا شعر ہے نا، بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے وی کہنا بھارا ہو، نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو، میں قربان نہ تھی باہو جنہ ملیا نبی سوارا ہو۔ ایک فکرہ وچ ہو رہا ہے تو یہ ربائی دے اندر بھی ہوں اتنے اساں جڑے ہیں سنی بھولے بھالے یا جاہل طبقہ، ایک طرف ہٹ دھرم دوسری طرف جاہل۔ ہٹ دھرم کون ہے؟ جڑے دا یہ ذہن سوچ ہے کہ کسی دی شفاعت کام نہیں آنی، انہوں نے مطلق طبقہ وہ قرآن سنت پڑھ کے ہٹ دھرمی دے اتنے قائم ہے۔ اور ساڈے ہاں جاہل طبقہ جڑا ہے وہ پیر باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اس شعر تو یہ مطلب کڈ لیندا ہے بھئی سارے جہان بھی آخر چھوٹ جانا ہے، نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو۔ بھئی شفاعت سونے نبی پاک سارا نہیں کرنی تے سارے نعرے مار کے جنت چلے جانا ہے، ساڈے ہاں یہ تصور بڑھ گیا۔ تو پیر باہو رضی اللہ تعالیٰ پیر باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شعر مبارک کا مطلب یہ ہے جب قیامت کا منظر ہوگا ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑی ہوگی اور اپنے اپنے اعمال کے بدلے پسینے میں غرق ہوگی۔ کسی کو پاؤں تک ہوگا پسینہ، کسی کو زانوں تک، کسی کو گلے تک، اور 50,000 سال کا وہ دن ہوگا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مخلوق ساری کھڑی ہوگی اور حساب کتاب کی ابتدا بھی نہیں ہو رہی ہوگی۔ اس منظر کو پیر باہو رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ شفاعت کا جو دروازہ سب سے پہلے کھلائیں گے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھیں گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب سجدے سے سر اٹھائیے، سل توتا، اب آپ سوال کرتے جائیں ہم عطا کرتے جائیں گے۔ تو یعنی شفاعت کا دروازہ سب سے پہلے کھلوانے والے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہوگی۔ اس کے بعد پھر درجہ بدرجہ شفاعت کریں گے، حتیٰ کہ وہ آدمی بھی شفاعت کرے گا جو مومن ہوگا، جس نے دنیا میں رہتے ہوئے جو دنیا کی زندگی اس نے گزاری، کسی بھی مخلص مسلمان کو اس نے ایک پانی کا گھونٹ بھی پلایا ہوگا تو وہ بھی حشر والے دن شفاعت عظمیٰ کا دروازہ کھل جانے کے بعد وہ بھی شفاعت کرے گا۔ اور جو حافظ قرآن صحیح ہوگا وہ بھی 7 آدمیوں کی شفاعت کرے گا۔ اسی طرح والدین بھی شفاعت کریں گے۔ جب شفاعت کا اذن ہوگا تو نفی کب ہے؟ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن نہیں ہوگا تب تک کوئی کسی کی کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اچھی شفاعت کرے اس کے لیے اچھائی ہے، جو بری سفارش کرے اس کے لیے برائی ہے۔ یہ سورۃ النساء میں بھی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ شفاعت باذن اللہ ہوگی۔ ایسے نہیں ہے کہ رب تعالیٰ سے بڑھ کر معاذ اللہ دھونس جتا کر معاذ اللہ کوئی اللہ تعالیٰ کا پیارا اپنے رب سے بخشوا لے، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں بعض جو علام میں یہ باتیں چلتی ہیں کہ سانو جنت ہی نہیں کو لوڑ رکھ کوڑ اپنے سانو یار دا دوارا کافی ہے، یہو جے بک بک کرن والے جاہل طبقہ جڑا ہے اور ایسے جہلان نعوذ باللہ
جو آج کل کے ڈنگر قسم کے پیروں کو رب تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑا کیے ہوئے ہیں کہ ہم پیر کے مرید ہو گئے، اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہم جو چاہے کر لیں، ہمارے پیر نے ہمیں جنت میں لے جانا ہے۔ ایسے فرسودہ خیالات اور ایسے واہیات نظریات جن کے ذہنوں میں ہیں، ان کو توبہ کرنی چاہیے اور اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ جب موت کا وقت آ جائے گا، اس وقت آپ کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا سوا اس رحمت للعالمین کی نسبت کے۔ تو اس لیے ہمیں اس نسبت کو قائم رکھنا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور وفا کی نسبت ہی انسان کو سرخرو کر سکتی ہے۔ تو آج مختصر حوالے سے ہم نے یہ قاعدہ نمبر کون سا پڑھا؟ 17، اور اس میں کس لفظ سے متعلقہ پڑھا؟ شفاعت سے متعلقہ۔ اور اس کا آخر میں ہم وہ حدیث شفاعت جو بخاری مسلم میں بڑی تفصیل سے آئی ہے، وہ آپ کو بطور دلیل سنا دیتے ہیں کہ جب حشر کا میدان ہوگا اور شفاعت کا اذن کھل جائے گا، اذن ہو جائے گا کہ اب شفاعت کے لیے اذن دیا گیا، تو ساری مخلوق جو کھڑی ہوگی وہاں میدان معاشر میں، سب سے پہلے وہ ساری مخلوق کس کے پاس جائے گی میدان معاشر میں؟ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس۔ کس کے پاس جائیں گے؟ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس، اور تمام مخلوق عرض کرے گی آپ ہمارے باپ ہیں، آج ہمارے اوپر بہت مشکل گھڑی ہے، رب کائنات جلال میں ہے، تو آج ہماری شفاعت کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں رہائی اور نجات مل جائے۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام اپنا عذر پیش کریں گے، سیدنا آدم علیہ السلام اپنا عذر پیش کریں گے اور بھیجیں گے کہ تم جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس۔ تو پھر ساری مخلوق نوح علیہ السلام کے پاس آئے گی، نوح علیہ السلام اپنا عذر پیش کریں گے، آپ فرمائیں گے تم جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس، پھر اسماعیل علیہ السلام کے پاس، پھر حتیٰ کہ چلتے چلتے سارے نبیوں کے در سے حشر والے دن ساری مخلوق سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے در پہ پہنچیں گے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں تمہیں ایسے در کی طرف بھیج رہا ہوں جہاں سے تم کی مایوسی نہیں ہوگی۔ تو پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تمام مخلوق کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ بھیجیں گے، وہاں میدان معاشر میں تانگ کر کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دنیا میں آپ کی صحبت میں رہتے ہیں، آپ کے دیدار پر انوار سے فیض یاب ہوتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، مسائل سیکھتے ہیں، تو حشر والے دن ہم آپ کو کہاں تلاش کریں گے؟ جب نفسہ نفسی کا عالم ہوگا تو وہاں ہم کیسے آپ کی باپ کو تلاش کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میدان معاشر والے دن میں 3 مقام پہ ہوگا۔ کتنے مقام؟ 3 مقام پہ۔ پہلا مقام ہوگا پل صراط پر میں کھڑا ہوگا کہ کوئی میرا امتی گرنے پائے تو اس کو سنبھال لو۔ دوسرا مقام ہوگا وہاں کھڑا ہوں گا جہاں ان کا نامہ اعمال تولا جا رہا ہوگا، تو وہاں کھڑا ہوں گا، اگر میرے کسی امتی کا نامہ اعمال کم ہوتا ہے تو میں اس کو پورا کر دوں گا۔ اور تیسرا وہ مقام منظر ہوگا کہ میری امت جب میدان معاشر سے پلٹے گی تو ان کو پیاس اور شدت کی پیاس لگی ہوگی، تو میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوگا اور اپنی امت کو حوض کوثر کے جام پہ لا رہا ہوگا۔ تو یہ 3 مقام ہوں گے میدان معاشر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اپنی اس امت کے لیے جو امتی بن کر مرا، یعنی جو ایمان پہ مرا۔ تو امت کے حوالے سے ہم وضاحت کر چکے 3 قسمیں۔ امتی وہی ہے جو خود کو مجرم اور گناہ گار مانتا ہے، حق کے مقابل نہیں آتا، گناہ کو خوشی سے نہیں کرتا ہے، بے بسی سے اگر نفس کی غلبہ کی وجہ سے گناہ ہو گیا ہے تو اس پہ نادم ہوتا ہے۔ تو جو امتی ایمان پہ مرا اس کی شفاعت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مقام پہ فرمائیں گے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب ساری مخلوق پہنچے گی سارے نبیوں کے در سے ہو کر،
تو وہاں پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا انا لہا انا لہا، اے میرے غلاموں میں تمہارے لیے ہوں آج۔ جہاں کوئی پرسان حال نہیں ہوگا وہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کام آئے گی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے یہ بات کہی تھی، فقط اتنا سبب ہے، فقط اتنا سبب ہے کہ ان عقاد بزم معاشر میں ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ کیا مطلب کہ اس دنیا کے اوپر تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے منکر بھی بتیرے ہیں، اس دنیا میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے منکر بھی بتیرے ہیں، اپنے جیسا کہنے والے بھی بتیرے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا داد انعامات کو نہ ماننے والے بتیرے ہیں۔ تو دنیا میں تو ایسے ہیں کہ جو منکر ہیں، لیکن میدان معاشر بھی ایک محفل ہے، ایک جم غفیر ہے، لوگوں کا انبوہ کثیر ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کے در پہ مخلوق کو بھیج کر یہ ثابت کیا کہ بعض لوگ جو یہاں منکر تھے، ممکن ہے وہ یہ سوال اٹھائے وہاں کہ اگر ہم فلاں نبی کے پاس چلے جاتے تو وہاں سے بھی شفاعت تو ہماری ہو جاتی، فلاں کے پاس چلے جاتے تو شفاعت ہو جاتی۔ تو رب تعالیٰ نے تمام انبیاء کے در سے لوٹا کر در حبیب پہ اکٹھا کیا کہ وہاں سب مان جائیں گے اپنے اور پرائے کہ واقعہ آج یہاں رب تعالیٰ کے ہاں کسی کی بات سنی اور مانی جائے گی تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں گر تو مان گیا۔ بھائی یہ لتر کھا کے منیا تے کیا میں اس حد سے آج دنیا دے اتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت نسبت اپنی قائم کر لیں تو یہ شفاعت پھر تجھے نصیب ہوگی۔ آج تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے دور ہو گیا تو پھر تیرا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ تو یہ شفاعت کے حوالہ سے بات آپ کو سمجھ آ گئی۔ ضمناً اس پس منظر میں ایک اور بھی بات آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ ایک دوسرا طبقہ ہے کالے جھنڈے والے، انہوں نے یہ منظر کیسے لکھا، ان کی کتاب میں جیسے لکھا ہے میں ویسے بیان کر رہا ہوں، یعنی ان کے گمان کے مطابق کیا ہوگا، یہ منظر میدان معاشر والا کیسے ہوگا، ان کے گمان کے مطابق جو فرقہ شیعہ والے ان کا کیسا ہے۔ انہوں نے کتابوں میں لکھا کہ جب میدان معاشر ہوگا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے اور ان کے پاس ایک گروہ آئے گا، ایک جماعت آئے گی ان کے پاس، مولا علی پاک کے پاس حوض کوثر کے اوپر، تو اس قوم کے پاس کیا ہوگا، ایک جھنڈا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اس جھنڈے کا رنگ ہوگا کالا۔ کیا رنگ ہوگا؟ رائتے او تیرا و تر، یعنی کٹ کالا رنگ اس جھنڈے دا ہونا ہے۔ وہ گروہ جماعت آوے گی مولا علی پاک کو حوض کوثر، انہاں جی میں لکھا ہے 4 معصومین انہاں دی کتاب دے وچ لکھیا ہوا ہے اور حوالہ میرے کول موجود ہے، کسی ویکھنا سننا ہو سنا تے تو میرا دکھاونا مقصد ہے۔ 4 معصومین دے اندر واقعہ لکھا ہے کہ اتھاں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے حوض کوثر دے کالے جھنڈے والا ایک قوم ٹولا آوے گا، جھنڈا کیڑا ہونا ہے؟ کالا، کٹ کالا رنگ اس جھنڈے دا ہونا ہے۔ تے او جھنڈے والے آ کے آکھنا ہے مولا علی پاک دی بارگاہ وچ کہ یا مولا پیاسے مر گیا سے پانی دیو۔ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے سوال فرماون گے کالے جھنڈے والے نے کی سوال فرماون گے، بھائی میں تواڈے اندر 2 چیزاں چھڑ کے آیا، تساں انہاں 2 چیزاں نال کی سلوک کیتا، ایک قرآن چھوڑ کے آیا، دوسرا اپنی اولاد چھوڑ کے آیا۔ انہیں حدیث پاک کے سونے نبی پاک فرمائی ہے نا، آخری وقت جب دنیا تو ودا ہوئے تو فرمایا میں 2 چیزاں چھڑ کے جا رہا، قرآن اور آل بیت۔ انہوں نے ہر جگہ تے نبی علی تھا تے مولا علی پاک کو رکھیا ہوا ہے، تاں کر کے ہوں سوال ہو رہا ہے کہ مولا علی پاک فرمان کے میں تواڈے اندر 2 چیزاں چھڑ کے آیا، ایک قرآن اور ایک اپنی اولاد، تساں کی سلوک کیتا انہاں نال۔ تو میدان معاشر اوتے جھوٹ تو بولنا نہیں کسے،
ہاتھ پیر بھی گواہیاں دین گے جھوٹ دی تو گنجائش نہیں. لہذا جو اتنے چھپا کے انہیں رکھا ہوا دلاں وہ اتنے منہ چ بولن گے. ہوں اتنے سچ نکلے گا منہ چوں کی آخر گے وہ کالے جھنڈے والے اس سوال دے اتنے کہ یا مولا قرآن پاک نو تے اساں منیا کوئی نہ کیونکہ قرآن پاک ہی تواڈے خلاف لکھیا ہوا معاذ اللہ انہاں دے بقول قرآن پاک نو اساں منیا کوئی. تو ظاہر بات ہے جو قرآن پاک نو منیا ہوندا تو مولا علی پاک دے جڑے امام ترائے خلیفے نے انہاں نال ویر تا نہ ہوندا. جے قرآن پاک نو منیا ہوندا تو ابو بکر عمر عثمان اور معاویہ پاک اور حسن حسین پاک دا انہاں دے آپس کوئی اختلاف جھگڑا نہیں ہے. تو یہ جھگڑے بڑھا کے انہاں پاک ہستیاں دے بارے بدگمانی پیدا کرنا. تو اگر منتے ہوندے تے میں سچ کہہ دیندے وہ کہن لگے یا مولا قرآن نو اگر منیا کوئی نہیں کیونکہ اندر وچ تواڈے خلاف لکھیا ہوا تواڈی اولاد نال چنگا سلوک کوئی نہیں کیتا کہ انہاں نو خط لکھ کے کوفے بلا کے تے ساتھ چھڑ دیتا دنیا دی ہرد و حوث دے خاطر عورت شہید کرا چھوڑیا تواڈی اولاد پاک نو. یہ خود اتنے کالے جھنڈے والے کہن گیا ہو جائے کوثر تے مولا علی پاک دے سوال دے جواب ہے. انہاں دا جواب سن کے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماون گے او قوم ملونا دور شو دفع ہو جاؤ تو نکلو تو کیڑے گلے میرے کو پانی منگ دے ہو کی جواز ہے تواڈے کول پانی منگن دا دفع ہو جاؤ میرے کو لانتیو. یہ مولا علی پاک دا فرمان لکھے ہوئے لفظ کہ لانتیو دفع ہو جاؤ میرے کو. تو او کالے جھنڈے والوں نو مولا علی پاک لانتی فرما کے حوض کوثر تو دھتکار دین. پھر ایک اور جھنڈا ایک اور گروہ آئے گا ایک اور جماعت آئے گی انہاں کول بھی جھنڈا ہوئے گا. اور اس جھنڈے دا کی منظر ہے یہ انہاں لکھا ہے لکھا جعفری والے کتاب 4 معصومین دے وچ انہاں لکھا ہے نور تا عبد یعنی وہ دوسرا جھنڈے والا جڑی جماعت کرو ہو سی نا وہ دا رنگ ہوئے گا سبز. کی رنگ ہوئے گا سبز. وہ جو نور چھندا ہوئے گا نور چھندا نظر آتا ہوئے گا. تو مولا مشکل کشا فرمان گے انہاں تے بھی وہی سوال کرن گے بھئی تواڈے اندر 2 چیزاں چھوڑ کے آیا تساں کی چلو کہتا. تو او سبز جھنڈے والے یہ عرض کرن گے یا مولا قرآن کریم دے حلال کردہ چیزاں نو حلال منیا قرآن کریم دی حرام کردہ چیزاں نو حرام منیا اور تواڈی اولاد دی آخری ساعت غلامی کر دے رہے. تو مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ فرماون گے فرشتے ہو اے جماعت ہے حقدار انہاں نو حوض تو پانی دے پیالے بھر بھر کے پلاؤ. تو اس جھنڈے دا رنگ کی ہوئے گا سبز. نور اسی جو چھندا ہوئے گا. نور دا اگر کوئی آگے نا بھئی نور دا رنگ کی ہے تو نور دا رنگ ہے سبز. کی رنگ ہے سبز. سبزہ جیسے ویندے ہو اسے اکھن کوئی سکون ملتا کو نا تو وہ جو مطلب تجربہ کرنا ہوئے تے آنکھ بندے بنوائیں دے نا آنکھ نظر آئی آنکھ بنوائیں دے نا تے اوتھے وہ جیسے اپریشن آنکھ دا کر دے نے اتے پٹی آنکھ دے کیڑے رنگ دی بن دے ساوی پٹی بن دے. کدے کالی پٹی بندی ویکھی نہیں اپریشن والی آنکھ دی کیونکہ انہاں دے تجربات دس دین بھئی کالی پٹی بننی تو آنکھ ہڈو جاندی رانی. نور جیڑا آنکھ جائے وہ بھی موک جانا ہے کالی پٹی بنن نال تے ساوی پٹی بنن نال جیڑا آنکھ دا اپریشن کر دے نو نور جیڑا آنکھ وچ ہوندا ہے وہ جم جاندا ہے. پھر پٹی اتار دیتی جاندی ہے پھر وہ نظر صحیح ویکھن لگ پندی ہے. تو نور دا رنگ کیا ہوتا ہے سبز. اپریشن کرن تے بھاویں بابی ڈاکٹر ہوئے وہ آنکھ دا اپریشن کرے اگے پیچھے آنکھ سی ہے سبز رنگ نہ کدو کڈ لیا ہے تے جسے آنکھ دا اپریشن کر سی اس بھی مادی آ دینی ہے بھئی آنکھ دی لوڑی تا پٹی ساوی رکھی. تو سبز رنگ جڑا ہے یہ جنتیاں دا لباس دا رنگ ہے. قرآن پاک دے وچ لکھیا ہے سبز رنگ لباس دا یہ جنتیاں دا لباس ہے. تو
تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نو سبز رنگ دے نورانی جھنڈے آلے نو حوض کوثر تو پانی پلاون گے اور انہاں ہستے ہی مولا مشکل کشا شفاعت اللہ تعالیٰ دی بار وچ کرن گے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرماون گے. ہر ایک اپنے اپنے درجے کے مطابق شفاعت فرمائے گا. تو آج کا ہمارا یہ درس قواعد قرآنیہ کے حوالے سے درس نمبر ہمارا 17 شفاعت کے حوالے سے اس کو ہم نے پڑھا. یعنی جو ایسے کبھی آپ کو بیانات میں یا ملا طبقہ یا کئی قرآن پاک میں ترجمہ پڑھتے ہوئے سنیں کہ اللہ کے سوا کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، تو وہاں سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی کوئی شفاعت فارج نہیں کر سکتا. اور جب اللہ تعالیٰ اذن دے دے گا تو دنیا میں ایک مسلمان کو مسلمان پانی پلانے والا بھی شفاعت کرے گا اور اس کی شفاعت کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ اسے معافی عطا فرمائے گا اور اس پانی کا گھونٹ پلانے والے کی شفاعت بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. عالم صحیح جو عالم دین سنی ہوگا وہ شفاعت کرے گا. آپ سے قرآن جو صحیح سنی العقیدہ ہوگا اور آپ نے حفظ کو محفوظ کرنے والا ہوگا وہ بھی شفاعت کرے گا. والدین نیک ہوں گے وہ بھی شفاعت کریں گے. تو یہ شفاعت خاص اور شفاعت عام ہو گئی. شفاعت خاص کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ابتدا ہوگی اور پھر شفاعت عام ہوگی. تو یہ سمجھ آ گئی آج کے درس میں. آج کے درس میں کون سا لفظ ہم نے سمجھا؟ شفاعت کا. یہ کون سا قاعدہ نمبر تھا؟ 17. اسی کے ساتھ اگلا 2 لفظوں میں قاعدہ نمبر 18 یعنی پکار کے حوالے سے جیسے ہم نے آپ کو بتایا پہلے من دون اللہ کی بات میں ہم پڑھ چکے کہ غیر خدا کو پکارنا شرک ہے. تو جہاں کسی غیر خدا کو آپ معبود سمجھ کر پکاریں گے تو شرک ہوگا، اس کو اللہ کا پیارا سمجھ کر پکاریں گے تو شرک نہیں ہوگا. یعنی اس قید کے ساتھ پکارنا خواہ وہ فوت شدہ ہو یا زندہ، اسے اللہ تعالیٰ کی مخلوق سمجھ کر پکارنا یہ شرک نہیں. شرک کب ہوگا؟ زندہ ہو یا فوت شدہ اس کو آپ معبود سمجھ کر یا رب تعالیٰ کے مقابلے میں اسے پکاریں گے تو وہ شرک ہوگا. تو حاشا و کلا کوئی بھی مسلمان کسی اللہ تعالیٰ کے پیارے کو نہ رب مانتا ہے نہ رب کے برابر مانتا ہے. ان کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق مانتا ہے اور مخلوق سمجھ کر ان کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. اور یہی شریعت کا مقصود ہے اور یہی ہمارا عقیدہ ہے. تو گویا یہ قاعدہ نمبر 18 میں ہم نے پکارنے کے حوالے سے اصول آپ کو بتا دیا کہ جب غیر خدا کو پکارنے سے منع قرآن پاک میں کیا جا رہا ہو کہ غیر اللہ کو مت پکارو، وہاں کیا مراد ہوگا؟ اس کو یعنی معبود سمجھ کر پکارنا منع ہے، مخلوق سمجھ کر پیارا سمجھ کر پکارنا جائز ہے. تو یہ اصولی طور پہ قاعدہ ہے کہ کسی اللہ والے کو آپ سمجھیں گے تو پکارنے کے حوالے سے. 19 قاعدہ میں بھی اسی طرح کا ذکر ہے. یعنی ولی من دون اللہ اور ولی اور یا اللہ یہ ہم پیچھے پڑھ چکے، اور یا اللہ کی 2 قسمیں پیچھے ہم یہ اصول پڑھ چکے ان قاعدوں میں. تو یہ بھی اسی حوالے سے قاعدہ نمبر 19 جب غیر خدا کو ولی بنانے سے منع کیا جائے تو اس سے مراد ولی شیطان، یعنی جو شیطان کے دوست ہیں ان کو دوست نہ بناؤ، اور جہاں حکم ہے ان کو بنانے کا وہاں رحمان کے دوست ہیں. تو یہ اصول کے حوالے سے قاعدہ نمبر 18 اور 19 ہم نے پڑھے. اور کل ہم انشاءاللہ تعالی قاعدہ نمبر 20 جو ہے یہ وسیلے کے حوالے سے تھوڑا تفصیل سے پڑھیں گے. اور آج روزہ 22واں ہے تو کل 23واں روزہ ہو جائے گا.